کا خطبہ۔ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ، لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، وہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اپنی زندگی، کاروبار، ادارے اور انسانوں کے درمیان زندہ رہنے کے جو اصول سکھائے، ان اصولوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات کی تقسیم بھی سکھلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی جن کے ذریعے انسان اپنے وقت کی پیمائش کرے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ کیلنڈر میں ایک سال کے اندر 12 مہینوں کی تقسیم بھی اللہ رب العالمین نے خود مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ جب آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہوتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں فرمائی کہ وہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ہجری کیلنڈر ہے، اس کا حساب چاند کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک کمیٹی بنائی گئی، جس پر اس کیلنڈر کو اسلامی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر 12 کیلنڈر چلتے تھے۔ مشہور مصنف اور سیرت نگار قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحمت للعالمین میں ایک صفحہ ہے۔ اس صفحے میں ایک گول دائرہ بنا کر اس دور کے 12 کیلنڈروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نکال کر بتائی گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے وہاں بڑا شاندار ہیرے جواہرات لگوا کر مندر بنوایا۔ اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو ختم کرو، میرے پاس آیا کرو، یہاں میلہ لگایا کرو۔ وہ باقاعدہ ہاتھیوں پر اپنی منجنیقیں، اپنے اس دور کی توپیں غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر ہاتھیوں پر رکھ کر مارتے تھے، عمارتوں کو منہدم کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے اس پر کنکریاں برسائی اور وہ ختم ہوا۔ تو جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اس سال ایک نیا کیلنڈر شروع ہو گیا تھا، عام الفیل، ہاتھیوں کا کیلنڈر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شمسی سال اور یہ قمری سال پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مختلف کیلنڈر چلتے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سیرت نگار اس طرح لکھتے ہیں کہ سنہ ولادت 1 نبوی میں یہ واقعہ ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، وہاں سے سنہ نبوی شروع ہوا۔ ایک ہے سنہ ولادت نبوی اور ایک ہے سنہ نبوی۔ پھر نبوت کے 13 سال بعد یعنی 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سیرت نگار ہجری کیلنڈر یعنی فلاں سن 1 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 2 ہجری میں یہ ہوا، 3 ہجری میں یہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پھر مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں ایک حکومت چلے تاکہ کسی بھی قسم کے اختلاف یا احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجری کیلنڈر فائنل کیا جائے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا جائے۔ چنانچہ محرم اس وقت پہلا مہینہ بن گیا، وہاں سے پھر اب تک ہجری کیلنڈر ہی استعمال ہوتا چلا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے اندر الشمس والقمر بحسبان دونوں پر عمل ہوتا ہے۔
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں، تو آپ چاند کے سال کا کیوں اعتبار کرتے ہیں، سورج کا کیوں نہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عیسوی سال ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور اس کو کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی نہیں کہتا، یہ بھی اسلام اور قرآن کے مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت سن 571 عیسوی اور اپریل کا مہینہ تھا، اس وقت یہ کیلنڈر چل رہا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا۔ اب وہ سوال درمیان میں ہے کہ اسلامی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ کیوں ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسلامی عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے، سورج کے ساتھ بھی ہے۔ کیلنڈر کے اور وقت کے حساب سے کیسے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا؟ چاند یعنی ہجری سال کے اعتبار سے یہ شرعی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ حج اور وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجری یعنی چاند کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر کوئی صاحب جنوری، فروری، مارچ، اپریل یا اگست وغیرہ کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فکر نہ کریں۔ لیکن درمیان میں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو صاحب بھی جنوری، فروری وغیرہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں، اب تک ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بالکل گھبرانا نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ لیکن ایک بات کی فکر ضرور کیجئے گا، اور وہ یہ کہ قمری سال شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا 36 سال کے بعد 360 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ تو 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ مزید دینا پڑے گی ان صاحب کو جو جنوری، فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں۔ اس میں تمام علماء کی یہی رائے ہے، آپ حساب کریں گے تو بالکل 100% درست آئے گا۔ اس لیے آسان طریقہ ہے کہ بعض لوگ محرم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بعض رمضان میں، بعض شوال میں اور بعض ربیع الاول مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ 36 سال کے بعد ایک اور سال کی زکوٰۃ کا حساب نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ رمضان کا تعلق چاند کے مہینے کے ساتھ رکھا گیا، تو یہ کبھی سردیوں میں آتا ہے تو کبھی گرمیوں میں، کبھی بہار میں تو کبھی خزاں میں۔ آپ کی نوجوانی میں گرمیوں میں آیا، کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں سردیوں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر رمضان جنوری، فروری کے حساب سے ہوتا تو پھر ساری دنیا کے لیے گرمی میں ہوتا یا سردی میں ہوتا، سارے مشکل میں پڑے ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام کہ رمضان سارے سال میں گھومتا رہتا ہے، تو زکوٰۃ، روزہ، حج اور عورت کی عدت وغیرہ گزارنے کی مدت چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسے خود مقرر فرمائی کہ جس کی ٹائمنگ سورج کے ساتھ ہے۔ صبح صادق کے وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ جب سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو صرف سورج کی روشنی نظر آتی ہے، سورج کا جسم نہیں نظر آتا، تو ہم اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ پھر جب اس کی گول ٹکیا طلوع ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا، اب فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ زوال جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور مغرب کی طرف جانے لگے اور انسان کا سایہ پاکستان میں مشرق کی طرف جانے لگے، بس ذرا سا سایہ ہو جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تب تک رہے گا جب ایک انسان کا سایہ 2 انسانوں کے مقالات کے برابر نہ ہو جائے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ کے برابر یعنی دگنا، یعنی 2 مثل سایہ ہو جائے۔ یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہ رہے گا سورج غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی دھوپ کے پیلا ہونے تک۔ مغرب کا وقت تب شروع ہوگا جب سورج غروب ہو جائے گا، گول ٹکیا نظروں سے غائب ہو جائے۔ اور مغرب کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ سرخی اور سفیدی مغرب کی جانب بالکل ختم ہو جائے، یعنی اندھیرا چھا جائے۔ اب مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب صبح صادق ہوگی، سورج 18 ڈگری پر ہوگا۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ نے 5 نمازوں کا آغاز اور انتہا کا وقت سورج کے ساتھ رکھا۔ اچھی طرح اطمینان رکھیے گا کہ سورج اور چاند کے چلانے میں کسی سائنسدان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، اور جب آپ دونوں کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور علم الاوقات یعنی اسٹرونومی کو پڑھیں گے، جن حضرات نے مطالعہ فرمایا بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ چاند کا نظام سب سے سادہ اور آسان فہم ہے، جس سے تاریخیں آسانی سے دنیا کے ہر بندے کو سمجھ میں آ جائیں۔ وہ چاند کا حساب ہے، اور چاند کے حساب میں نہ کسی دوربین کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈائری، جنتری یا کسی کیلنڈر کی۔ آپ چاند دیکھو روزہ رکھ لو، چاند دیکھو تو افطار کر لو۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا صاحب نے تو مصیبت بنائی ہوئی ہے، رات 12 بجے اعلان کرتے ہیں چاند نظر آ گیا، یہ تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب بہت بڑے عہدے پر رہے،
माशाअल्लाह, उन्होंने कहा कि इन मौलवियों को पता नहीं है कि चांद कब नजर आएगा, कब नजर नहीं आएगा। मैं इनको साइंसी एतबार से 4 साल का अमली कैलेंडर बना के दे दूंगा। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया उसी दिन जामिया अशरफिया के एक फाजिल तालिब इल्म ने 100 साल का कैलेंडर बना दिया था। ये नहीं कि अंदाजन फुला दिन चांद की कौन सी तारीख होगी, उस तारीख को कौन सा दिन होगा, शमसी तारीख क्या होगी। हर माह के एतबार से 200 साल का तैयार करदा कैलेंडर उर्दू बाजार में आसानी से मिल जाता है। उन ऐलान करने वाली हम शख्सियत को वह कैलेंडर भिजवाया गया। हजरात, उसका मुताला कर लीजिए। उसके बाद से आज तक उन्होंने वो 4 साल का कैलेंडर बना के नहीं दिया, इसलिए कि वो 100 साल का कैलेंडर एक तालिब इल्म बना के दे चुका है। जामिया अशरफिया में उलमा को यह फन पढ़ाया जाता है। इस फन के लिखने वाले हजरत मौलाना मूसा साहिब रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि तिरमिजी भी पढ़ाते थे। उनकी एस्ट्रोनॉमी पर 2 किताबें फलकियात सुगरा और फलकियात कुबरा है। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंसेज में MSc करवाई जाती है, उसके निसाब में ये दोनों किताबें शामिल हैं। इस वक्त उलमा किराम की पूरी टीम मौजूद है और सबसे बड़ी दरसगाह उन्होंने कराची में बनाई हुई है, जो कि 15 दिन पहले बता देती है और अखबारात में भी आ जाता है कि किस तारीख को मुल्क में चांद नजर आएगा। लेकिन यह सब कैलेंडरों में तयशुदा है। लेकिन बात यह है कि सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 163 के अंदर जहां रमजानुल मुबारक के अहकामात बताए हैं, वहां यह हुक्म दिया है, फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, जो शख्स तुम में से इस महीने का मुशाहिदा कर ले, आंखों से देख ले, वो रोजा रखे। कैलेंडर नहीं चाहिए, दूरबीन नहीं चाहिए, रूयत हिलाल कमेटी नहीं चाहिए। ये इंसान आंखों से देखे रोजा रख ले, ये इंसान आंखों से देखे तो रोजा इफ्तार कर ले। जबकि कैलेंडर ये बताते हैं कि चांद मौजूद है। अब जो हजरत थोड़ा सा मुताला रखते हैं वो इन बातों को समझ जाएंगे कि चांद की मौजूदगी शरीयत में मोतबर नहीं है। रूयत यानी देखना मोतबर है। कैलेंडर और डायरियां और ये फन और ये साइंस हमें चांद की मौजूदगी तो बताती हैं, रूयत नहीं बताती। बहुत टेक्निकल बात थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आसान अल्फाज में मुंतकिल कर दूं। दीन बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस कमरी और शमसी कैलेंडर की अहमियत को समझते हुए अपनी इबादत को इसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।